بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراہی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب اور شریعت کے نزول کے ساتھ ہی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والی اس انعام و اکرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا۔ اس آیہ کریمہ سے وضاحت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکے۔ رمضان مبارک کی اہمیت رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بہت واضح ہو رہی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا وہ اہمیت ہے تو امت تمنا کرے کہ سارے سال ہی روزہ رہے۔ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، کثیر تلاوت اور نوافل اور صدقہ و خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقویٰ کے مطابق حصہ لے کر اپنی جسم و روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کی روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈال ہے۔ اس حدیث سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا بلکہ روزہ دار کو فحش گوئی، بیہودی اعمال، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے سے اجتناب کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ اگر اسی طرح کا کوئی معاملہ روزے دار کو پیش آ جائے تو وہ مد مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک اعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائی سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتہائی اہم ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہو یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائے گی، اور اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت سال کے آغاز سے ہی اگلے سال تک رمضان مبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حورین پر پھیل جاتی ہے۔ بس وہ حورین یہ دعا مانگتی ہے کہ اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس سے تم یقیناً متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے روزے کی فضیلت و اہمیت سمجھائی، جیسا کہ یہ حدیث مبارکہ جس کے کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا اور پینا چھوڑا دینے سے اللہ کی کوئی حاجت نہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ فرمان کے مطابق کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کی سوا ان کے پالے کچھ نہیں پڑتا، اور بہت سے راتوں کو کڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ اس سے رات جگے کے سوا
ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ لیکن روزے کے اصل مقصد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے سے انسان میں صبر یعنی ضبط نفس اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی وجہ سے انسان میں جذبہ شکر ابھرتا ہے اور خدا کی نعمتوں کی قدر و منزلت اسے معلوم ہوتی ہے، اور پھر یہ جذبہ اسے اپنے محسن آقا کی حقیقی محبت سے وابستہ کر دیتا ہے، اور جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو پھر عبادات و اطاعت بھی دو چند ہو جائے گی، اور اللہ کی بڑائی و عظمت بیان کرنے کا حکم بھی اس لیے ہے کہ انسان اپنے اندر جذبہ شکر کو بڑھائے اور اللہ کی ان نعمتوں پر سجدہ شکر بجا لائے۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔